الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے ہمارے محترم قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی 2-3 آیتیں تلاوت کی، جو انتہائی اہمیت کی حامل آیتیں ہیں. بہت زبردست پیغام دیا گیا ہے امت اور ملت کو اس کے اندر. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ایمان کے ساتھ تقوی لازم اور ملزوم ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جو ایمان کو عملی شکل دینے میں مددگار ہوتا ہے. وہ جو عمارت ہے ایمان کی عمارت، وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پر. تو کہا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم کو جب موت آئے تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں رہو. اس کے بعد امت کے اتحاد کی اہمیت کے پیش نظر بتایا گیا کہ یہ امت جو برپا کی گئی ہے، کھڑی کی گئی ہے، اس کی عظیم ذمہ داری ہے، وہ ہے دعوت حق، شہادت حق، اقامت دین. اس کے لیے مسلمانوں کی ہر اکائی کا مل جل کر رہنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر اقامت دین اور دعوت حق، شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے وہ انجام پا نہیں سکتا. متفرق گروپس اور انفرادی طور پر ہر آدمی کا اپنا ایک یہ ہو تو صحیح انداز سے خدمت انجام نہیں دے سکیں گے. اس لیے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. قرآن مجید، صراط مستقیم، دین حق جو حبل اللہ ہے، سب تفسیر کی گئی ہے. اس کی سب چیز سے مراد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رسی ہے، جس کو پوری امت تھام لے تو یہ جو ہے ایک پوری کامل مکمل ملت اور امت بن سکتی ہے. اس کو چھوڑ کر جو ہے ملت منتشر ہوگی، متفرق ہوگی، اور اس کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر کہا گیا، دیکھو یاد رکھو، اسلام اور ایمان سے پہلے ساری دنیا کی انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی. وہ جو ہے رنگ و نسل کے اختلافات اور قبائل خاندان کے اختلافات کے ذریعے سے منتشر ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو بھیج کر، قرآن مجید کو بھیج کر، دین اسلام کو بھیج کر پوری بکھری ہوئی انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہے اس اخوت اور بھائی چارگی کو محسوس کریں.
اور یہ اللہ کے احسان کو تسلیم کریں کہ اللہ کے دین اور قرآن مجید کے بغیر یہ ملت منتشر ہی رہتی، انسانیت منتشر رہتی۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس اخوت کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری قربانیاں چاہیے۔ سب سے یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اقامت دین اور دین حق کے قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو گے تو یہ ملت کا شیرازہ جمع ہوا ہوگا۔ اگر اس مقصد حیات کو چھوڑ دے گی تو پھر وہی منتشر ہو جائے گی۔ ملت کو قائم رکھنے کے لیے آدمی کو چھوٹی بڑی قربانیاں دینی پڑتے ہیں، ہر فرد کو، ملت کے ہر فرد کو، ہر خاندان کو، ہر قبیلے کو قربانیاں دینی پڑے گی۔ وہ یہ کہ اپنے ذاتی مفادات اور اسی طرح دنیوی مفادات، سیاسی مفادات، ان سب سے جو ہے اونچا اٹھ کر، اوپر اٹھ کر کچھ کرنے کا عزم کریں گے، تبھی جو ہے اخوت باقی رہے گی۔ تو اس مختصر تشریح کے ساتھ اس کے بعد کے آیت کے اندر بتایا گیا، جیسا میں ابھی بتایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، امت ہونی چاہیے، گروپ ہونا چاہیے جو اس کام کو انجام دے، اقامت دین اور دعوت حق کا کام کر سکے، تبھی یہ جو ہے ملت، یہ دعوت پھیل سکتی ہے۔ یہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، سکڑنے کے لیے نہیں۔ تو اس کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماننے والے باہم ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہوئے اس کو پھیلائیں۔ اسی کی ایک کڑی سمجھیے یہ ملت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ جو آج کا یہ اجلاس ہو رہا ہے، افتتاحی اجلاس ہے، اس میں جو ہے ملت اسلامیہ ہندیہ، یعنی ہندوستان کی جو ملت اسلامیہ ہے، اس کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے۔ اس وقت میں سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ اپنی شیرازہ بندی کریں اور اپنی پہچان کو باقی رکھیں، اپنی بقا کے لیے جد و جہد کریں سب مل جل کر۔ تو اس کے تحت ایک جو ہے جماعت اسلامی ہند مسجد ابراہیم اور صراط مستقیم کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، 40 دن کا پروگرام، جس میں انشاءاللہ جتنے بھی قدری کے اہل قدری ہیں، مختلف محلوں سے، مختلف مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، ان سب کے درمیان یہ بات زور و شور سے پھیلائی جائے گی اور ان کو آمادہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ووٹر آئی ڈی بنا سکیں، اگر جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے تو چیک کر کے اطمینان حاصل کر سکیں، اور جن کے اندر کوئی کریکشن کرنا ہے، کوئی جو ہے تبدیلی کرنا ہے تو وہ کام کرا سکیں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے 4 والنٹرز کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں تمام ائمہ سے، علماء کرام سے، اور جتنے جو ہے ہمارے پیشوا ہیں، قائدین ہیں، یا ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ سمجھیں، والنٹرز بھی اور یہ جو ہے ذمہ دار بھی یہ سمجھیں کہ یہ ملت کا کام ہے، دین کا کام ہے، تبھی جو ہے آپ پورا وقت دے سکیں گے اور اپنی پوری صلاحیت اس میں کھپا سکیں گے۔ ورنہ ایک جو ہے 10 سے لے کر جو ہے رات کے 6 بجے تک بیٹھ کر اٹھ کر چلے جائیں گے، کام نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی جو ہے باہر سے لوگوں کو جو ہے یہ کریں گے، تجدید ہمت، حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی پورے جو ہے اپنی ساری صلاحیت اس کے پیچھے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ سب انتظامات کر رہے ہیں، جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، کسی بھی طرح اپنی زبان سے، اپنے جو ہے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے جو ہے رشتہ داروں میں، ان کے سارے کاموں میں جو ہے برکت عطا فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, అభిమాన సోదరులకు